اللہ نبی آبادہ۔ آج کا موضوع ہے اسباب خشوع۔ یاد رکھیے، خشوع خضوع نماز کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں۔ ایسی نماز جو بغیر خشوع و خضوع کے ادا کی جائے وہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ریجیکٹ ہے، قابل قبول نہیں۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے خشوع پیدا کرنے والے ذرائع کون کون سے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ وہ ذرائع جو خشوع و خضوع کو پیدا کرتے ہیں اور خشوع و خضوع کو مضبوط کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں اور مضبوط کرتے ہیں، اور دوسرے خشوع ختم کرنے والے یا کم کرنے والے، خشوع ختم کرنے والے یا کم کرنے والے جو ذرائع ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ یعنی اب دو باتیں سمجھ آئی کہ جو پیدا کرنے والے ہیں اور مضبوط کرنے والے ہیں ان کو اپنانا ہے، جو کم کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، ان کو چھوڑنا ہے، تو تب جا کر ہمارا خشوع کا چیپٹر کیا ہوگا، مکمل ہوگا۔ تو خشوع کو پیدا کرنے والے اور مضبوط کرنے والے جو ذرائع ہیں وہ انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو میٹر کرتی ہے چیز وہ ہے نماز کی تیاری، نماز کی تیاری کرنا، کہ بندہ نماز کی تیاری کیسے کرتا ہے۔ اذان ہونے سے پہلے تیار ہو جاتا ہے، جیسے گاڑی آنے سے پہلے ہم کیا ہوتے ہیں، اڈے پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ایسے ہی اگر ہم نماز کے، اب وہ بندہ تو کبھی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس سے گاڑی چھوٹ جائے گی، کیا خیال ہے، وہ پہلے اڈے جو جانا وہ کھلوتا ہوتا ہے گاڑی دی انتظار۔ تو بھائیو، جو بندہ پہلے جا کر کھڑا ہوا ہے اس سے گاڑی کبھی نہیں چھوٹے گی۔ تو جڑا آخر ہے چلو اجے ٹر جانے ہیں، تو اکثر گاڑی کیا ہوتی ہے، نکل چکی ہوتی ہے، وہ پیچھو مگر وہ جناب دوڑتا جاتا ہے۔ تو اب یہی چیز نماز کے اندر بھی ہے، یہی چیز کس میں ہے، نماز میں ہے۔ اگر ہم نماز سے پہلے اس کی تیاری کر کے مسجد کے اندر پہنچتے ہیں تو اس نماز کو پڑھنے کا ایک اپنا ہی اجر، اپنا ہی ثواب، اپنا ہی مزہ ہوگا۔ تو اس کی جو تیاری ہے محترم بھائیو، یا پھر اذان کے ساتھ ہی کم از کم اس کی تیاری ہم شروع کر دیں۔ تو اگر ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں تو نماز پڑھنے کا مزہ، اس میں خشوع و خضوع بنسبت اس نماز کے جس میں ہم دوڑتے بھاگتے آتے ہیں زیادہ ہوگا، اچھا ہوگا۔ اذان کے ساتھ اس کی تیاری کریں، اور اس کی تیاری سے مراد اذان کا جواب ہے، اچھا وضو ہے، مسواک کا اہتمام ہے، مسجد میں آ کر تحیۃ الوضو ادا کرنا ہے، صفیں سیدھی کر کے مل کر کھڑے ہونا ہے، کیونکہ نماز کے اندر اگر مل کر نہ کھڑا ہوا جائے تو شیطان جو ہے وہ نمازیوں کی نماز کو خراب کرتا ہے۔ صحیح حدیث موجود ہیں، خالی جگہ نہ چھوڑیں۔ تو یہ ہے محترم بھائیو نماز کی تیاری، نماز کی تیاری۔ اب میں اور آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم نماز کی تیاری کو، یعنی تیاری میں کس قدر جو ہے احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ جس قدر آپ نماز کی تیاری میں احتیاط سے کام لیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی نماز خشوع و خضوع والی ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے نماز میں اطمینان اور سکون، کہ نماز میں بندہ کھڑا ہوا ہے تو اس میں وہ اپنے بالوں سے نہ کھیلے، اپنے کپڑوں کو سیدھا نہ کرتا رہے، یا اسی طرح سے داڑھی کے ساتھ نہ کھیلنا شروع کر دے، خارش کرنا بار بار۔ تو جیسا کہ ایک دن ہمارا صاحب بتا رہے تھے کہ ایک مولانا صاحب نے بتایا کہ ترے واری ایک جگہ تو خارش کر سکتے ہو تسے، اب تین بار خارش کرنا، بھائی ایک جگہ تو 3 واری دی اجازت ہے، تو وہ 3 واری ایک جگہ تو کرے، دوسری واری 3 جگہ دوسری جگہ تو کرے، 3 واری پھر دوسری جگہ تو کرے، ہمیں جگہ بدل گئی ہے تو 3 واری کرتا ہی رہے، بس بندہ نماز ہی موقع پھر دے۔ تو کوشش یہ کرے کہ وہ کم از کم حرکات جو ہے، حرکات و سکنات سے باز رہے۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیا، اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ اطمینان، اور نماز نام ہی اطمینان اور سکون کا ہے۔ اور میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ جس کو نماز پڑھنے سے بھی سکون نہیں ملتا اسے چاہیے کہ وہ نماز سکون سے پڑھے۔ جس کو نماز پڑھنے سے بھی سکون نہیں ملتا اس کو چاہیے کہ وہ نماز سکون سے پڑھے۔ تو بھائیو، دوسرے نمبر پر ہے نماز میں اطمینان اور سکون۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پورا واقعہ ہے
کہ صحابی نے نماز پڑھی مسجد نبی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی انک لم تصلی، لوٹ جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ دوسری مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، چوتھی مرتبہ جب آئے نا سلام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ ارجع فصلی انک لم تصلی، نماز پڑھ، لوٹ جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علمنی یا رسول اللہ، مجھے سکھائیے، جو مجھے آتی تھی وہ تو میں نے پڑھ لی، اور آپ ہر دفعہ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ جو مجھے آتی تھی وہ میں نے پڑھی ہے، اب مجھے سکھا دیے جو کمی کوتاہی ہے میں اس کو کیا کر لوں؟ پورا کر لوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے سکھایا کہ نماز کا کیا ہوتی ہے، رکوع کر حتیٰ کہ اطمینان سے رکوع کرنے والا بن جائے، کھڑا ہو حتیٰ کہ اطمینان سے کھڑا ہونے والا بن جائے، سجدہ کر حتیٰ تطمئن ساجدن، یہاں کہ تو اطمینان سے سجدہ کرنے والا بن جائے، ہر ایک رکن میں جاتے ہوئے ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جائے، پھر دوسرے رکن میں جانے کے لیے بندہ تیار ہو۔ تو یہ ہے محترم بھائیو نماز کے اندر سکون، یعنی اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یہ نہیں ہے کہ بس سپیڈ بندہ لگا ہوا ہے، ٹھونگے مار رہا ہے، راہ لبے لبے سپیڈ 190 چل سو چل، نہیں محترم بھائی، یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی دوڑ نہیں ہے، بلکہ نماز وہ ہے جو واقعتاً اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھی جائے۔ بخاری شریف کے اندر ایک اور روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا، ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ وہ بڑی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، رکوع سجدے میں کوئی اطمینان نہیں ہے، نہ کوئی کمر کو سیدھی کرتا ہے، یعنی نہ اطمینان سے بیٹھتا ہے۔ تو جب اس نے نماز پڑھ لی نا تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف دیکھا اور فرمایا ما صلیتا، تو نے نماز پڑھی کوئی نہیں، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ اگر ہم کسی کو سمجھانے کی خاطر یہ بات کر دے تو کہا ٹھیک ہے نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، میری ہوگی ہے، تو اب تینوں کیا لگیا، ایسے جواب دیں گے نا۔ ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ارتھ ہو جاتے ہیں، ارتھ نہیں ہونا بلکہ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور جس چیز کا پتہ چل جائے اس کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ فرمایا ما صلیتا، تو نے نماز پڑھی کوئی نہیں، اور فرمایا ولو مت علی غیر الفطرہ، اگر تو مر جاتا نا اسی بات پر، یعنی اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر جاتا تو فطرت کے علاوہ کسی چیز پر مرتا، ہے نہیں، فطرت کے علاوہ کسی چیز پر فوت ہوتا۔ لو مت علی غیر الفطرۃ التی فطر اللہ محمدا، بڑی بات کر دی انہوں نے کہ تو اس فطرت کے علاوہ مرتا جس فطرت پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ تو بھائیو کتنا بڑا یہ فتویٰ ہے کہ نماز جب ہم نماز سکون کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں پڑھیں گے، اطمینان اور سکون سے نہیں پڑھیں گے، خشوع و خضوع سے نہیں پڑھیں گے، تو پھر گویا بندہ فطرت سے ہی بالکل کیا ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا دوسرا چیز۔ اور محترم بھائیو اس میں جو جلدی نماز پڑھنے والا ہے یہ نماز کا چور بھی ہے، سب سے برا چور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃ، برا لوگوں میں سے سب سے برا چور وہ ہے الذی یسرق من الصلاۃ، وہ بندہ جو نماز سے چوری کرتا ہے، نماز کی چوری کرتا ہے۔ اب سمجھ آ رہی کہ نماز کی چوری کیا ہے، نماز نہ پڑھی یہ نماز کی چوری ہوگی؟ نہیں محترم بھائیو، نماز پڑھتا ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یسرق الصلاۃ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ کیسے نماز سے چوری کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یتم رکوعها ولا سجودها، نہ وہ نماز کا رکوع پورا کرتا ہے نہ نماز کا سجدہ پورا کرتا ہے، یہ بندہ نماز کا کیا ہے؟ چور ہے، نماز کا چور ہے۔ کوئی چور سونے کا ہوگا، کوئی چور جو ہے محترم بھائیو کسی چیز روپے پیسے کا ہوگا، کوئی جو ہے مال کا چور ہوگا، لیکن سب سے برا چور کون سا ہے؟ نماز کا چور ہے۔ تو تیسرے نمبر پر جو چیز اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے، اسباب خشوع میں جس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، وہ ہے نماز میں موت کو یاد رکھنا۔ موت کو یاد رکھیں، نماز کو آخری سمجھ کر پڑھیں، نماز کو آخری سمجھ کر پڑھیں۔ ہم کھانا آخری سمجھ کر کھاتے ہیں لیکن نماز آخری سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ یہ نصیحت کی تھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذکر الموت فی صلاتک، اپنی نماز میں موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، نماز میں موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اور اسی طرح سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان رسول ہیں، کتنا بڑا شرف ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
میزبانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اذا قمت فی صلاتک، جب تو نماز کے اندر کھڑا ہو، جب تو اپنی نماز کے اندر کھڑا ہو، فصلی صلاۃ مودع، پھر تو نماز پڑھ الوداعی نماز۔ کون سی نماز؟ الوداعی، یہ سمجھ کے یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے مجھے وقت نہ ملے۔ تو یہ سوچ کر جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کا پڑھنا محترم بھائیو وہ اس کا اور ہی مزہ ہوگا۔ کبھی اس طرح سے 2 رکعت ہی پڑھ کے دیکھنا محترم بھائیو، ساری زندگی بندے کو یاد رہے گی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے قرآنی آیات اور دعاؤں پر غور و فکر کرنا، کہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا کیا جا رہا ہے۔ اس میں نماز کا ترجمہ اسی لیے ہم نے شروع کرایا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نماز کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن بھی بندے کو آنا چاہیے، اس کا ترجمہ بھی بندے کو آنا چاہیے۔ آپ جن صورتوں کا ترجمہ آپ کو آتا ہے وہ صورت اگر امام پڑھے تو اس کی آپ کی حالت اور کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ایسے آگے نہیں ہے۔ اور جس کا پتہ ہی نہ ہو ہمیں تو اس میں بندہ بس کھڑوتا ہے، پھر باسیاں ہی مارتا رہتا ہے جی، یہی صورتیں چل رہی ہوتی ہے نا زیادہ تر۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ قرآنی آیات اور دعاؤں کے اوپر غور و فکر ضرور کیا کریں۔ اس کے بعد ہے محترم بھائیو 5ویں نمبر پر دوران نماز جو شیطانی وسوسے ہیں ان کو دور رکھنا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کچھ اسباب وہ ہیں جن کو اختیار کرنا ہے، اور کچھ یہ خشوع کو بڑھائیں گے، اور کچھ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، اس کی وجہ سے بھی خشوع کیا ہوگا؟ بڑھے گا، خشوع مضبوط ہوگا، اور خشوع کو جو کمزور کرنے والے عوامل ہیں ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک ہے شیطانی وسوسے، اس میں تو شیطانی وسوسوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور بعض اوقات بندے کو نہیں چھوڑتے یہ وسوسے، تو اس کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شیطان نماز کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ ڈالتا ہے، خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، بندے کے بے وضو ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک الشیطان یقال له الخنزب، یہ ایک شیطان ہے، اس کا نام خنزب ہے، شیطان کا چیلا ہے، خنزب اس کا نام ہے، یہ نماز میں خلل ڈالتا ہے، لہٰذا جب بھی تم اس کو محسوس کرو تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنی بائیں طرف ہلکا سا اس کو دھتکار دو، ایسے کر کے، ٹھیک ہے۔ دھتکارنا ہلکا سا ہے، اس کو تھوک ڈالنا، دھتکارنا، یہ نہیں کہ ساتھ کھڑا جو بندہ ہے اس کو ہی کوئی پریشان کر دو، ایسا نہیں کرنا ہے جی، ہلکا سا اس کو کیا کرنا ہے؟ دھتکار دینا ہے، تو یہ شیطان انشاءاللہ جان چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد ہے محترم بھائیو سلف صالحین کی نماز پر غور و فکر کرنا، کہ ہمارے بڑے نماز کیسے پڑھتے تھے۔ آئیڈیل کوئی نماز آپ کے سامنے ہو کسی بھی شخص کی، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس طرح سے دیگر صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، پاؤں متورم ہو جاتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے، اتنا قیام کیا کرتے تھے، ہاں جی۔ اب یہ ایک آئیڈیل نماز ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تو رنگ بدل جاتا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نماز میں کھڑے ہوتے تو داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی، یعنی اس قدر نماز کے اندر روتے تھے، ہچکی بن جاتی تھی۔ بعض کو کوئی چیز کاٹ گئی ہے تو انہوں نے اس کا کاٹنے کی پرواہ نہیں کی، نماز کو جاری رکھا ہے۔ اور کئی ایک ایسے اللہ کے بندے گزرے ہیں جن کو اگر علاج کی ضرورت پیش آ گئی، نہ کوئی جسم کا حصہ کوئی کاٹنا پڑ گیا، تو محترم بھائیو ان کو جب کہا گیا کہ آپ کو کوئی نشہ آور چیز دیتے ہیں تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں اور ہم آپ کی سرجری کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ چیز ہمیں نہ دیں، بلکہ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور پیچھے سے ان کو آپریٹ کر دیا گیا۔ سمجھ آئی بات؟ یہ بہت سارے واقعات اسلامی تاریخ کے اندر ملتے ہیں۔ تو سلف صالحین کی نماز کو اپنے سامنے لائیں اور ان کی نماز پر غور و فکر کر کے نماز اس انداز سے پڑھیں کہ وہ کس قدر انہماک کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کہ سرجری ہو گئی ہے اور ان کو پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد محترم بھائیو 7ویں نمبر پر ہے اوٹ کا اہتمام کرنا۔ کھلی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں، آگے ستھرا رکھیں۔ اسی طرح سے اگر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے تو دیوار کے قریب ہو کر کھڑے ہونے کی کوشش کریں، یا آگے ستھرا رکھیں، یا آگے کوئی ستون ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ نمازی اپنے آگے سے کسی کو گزرنے نہ دے، نمازی کے آگے سے گزرنا بھی نہیں چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو بھائیو نمازی کے آگے سے نہ گزریں، اور اگر کوئی بندہ غلطی سے گزر رہا ہے تو نمازی کا حق ہے کہ وہ اپنے مصلی کی جگہ پر اگر کوئی شخص گزرنا چاہ رہا ہے تو اس کو ایسے اپنے ہاتھ سے روک دے، ایسے اپنے ہاتھ سے اس کو
روک دینا چاہیے، کیونکہ جہاں تک اس کے سجدے کی جگہ ہے نا، یہ جگہ ساری کی ساری کس کی ہے؟ اس کی نماز کی ہے، یعنی نمازی کی یہ جگہ ہے، اس کے درمیان سے گزرنے سے احتراز کرنا چاہیے، رکنا چاہیے، اور اگر پھر بھی کوئی شخص گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنا ہاتھ ایسے کر کے روک دیں، ادھر سے آ رہا ہے تو اس سائڈ سے روک دیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نہ رکے تو اس کو دھکا دے دو، اگر نہ رکے تو اس کو کیا کر دو؟ دھکا دے دو، لیکن اس کو نمازی کے آگے سے گزرنے نہ دو۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ہے محترم بھائیو اوٹ کا اہتمام کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنا کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز سترے کی طرف پڑھے، فلیدن منہ، اس کو چاہیے کہ وہ اس کے بالکل قریب ہو کر کھڑا ہو، اس کے اور اس کے درمیان صرف سجدے کی جگہ ہو، اس کے علاوہ جو ہے وہ جگہ خالی نہ ہو۔ تو یہ ہے محترم بھائیو نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے اور مضبوط کرنے اور اس طرح سے اس کو کم کرنے یا ختم کرنے کے جو عوامل ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ اپنائیں گے تو ہماری نماز واقعی اطمینان اور سکون والی، خشوع و خضوع والی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔